الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سید المرسلین اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا ہمارا بیان ہے کہ دوست کیسا بنایا جائے۔ دوست بنانے کے پہلے اس دوست کا اخلاق اور کردار کو سمجھ لیا جائے تو دوست بنایا جائے۔ کسی دوست کو پوشاک سے نہیں پہچانیے کہ اس کا پوشاک بڑا اچھا ہے، اس کو دوست بنا لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ دوست بنانے سے پہلے سامنے والے کا پرکھو کہ دوست بنانے کے قابل ہے یا نہیں۔ دوست ایسا بنایا جائے جو کہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی زندگی بدل دے گا۔ دوست اسی کو بنایا جائے جو کہ دوست نیک ہو، نیک دوست ہو، اسی سے دوستی کیا جائے۔ نہیں تو جلد بازی میں دوست بناؤ گے، کہیں دوست غلط بن گیا تو آپ کو برائی کے راستے میں لے جائے گا، کیونکہ برا دوست رہے گا تو برائی کے راستے میں لے جائے گا، اور اچھا دوست رہے گا تو اچھائی کے راستے میں لے کے جائے گا آپ کو۔ یہاں تو دوست جب بناتے ہیں، فیس بک کا الگ دوست ہے، انسٹاگرام کا الگ دوست ہے، یوٹیوب کا الگ دوست ہے۔ ارے میرے بھائی، جوتا خرید رہے ہو کہ دوست بنا رہے ہو؟ جوتا خرید رہے ہو کہ دوست بنا رہے ہو؟ جیسے بازار میں گئے، 4 دکانوں پہ جگہ جگہ آپ نے جوتا خریدا، دیکھ لیا، نہیں پسند آیا، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کاٹتا ہے، تو آپ یہی کہو گے نا یہ کاٹتا ہے۔ اور جب برا دوست بناؤ گے تو وہ نہیں آپ کو برائی راستے میں لے جائے، کاٹے گا، وہ بھی تو آپ کو کاٹے گا برا دوست۔ اس لیے دوست پرکھو، پھر دوست کو کیسا دوست بنایا جاتا ہے اسی کو دوست آپ بناؤ۔ دوست بنانے کے پہلے اسے دیکھو دوست کیسا ہو۔ دوست ہو نمازی، دوست ہو نمازی، اور دوست ہو عاشق رسول، اور دوست ہو نعت خواہ، دوست ہو قافلہ میں لے جانے والا، اور دوست ہو مسجد میں لے جانے والا، اسے کہتے ہیں دوست۔ نہیں تو دوست آپ جب برا بناؤ گے کہاں لے جائے آپ کو جانتے ہو؟ آپ کو لے جائے گا شراب کے ٹھیکے پہ لے جائے گا، وہ آپ کو شراب پلائے گا، برے راستے میں لے جائے گا آپ کو۔ اس لیے دوست بناؤ تو بہت سوچ سمجھ کے دوست بناؤ کہ دوست بنانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو جواڑی دوست مل گیا تو جوئے کھانے میں لے جائے گا، یہ بھی دھیان دینا۔ اس لیے پرکھو اور جانچو، پھر جو ہے دوست بنانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، پھر دوست بناؤ۔
اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی نے ارشاد فرمایا تھا اپنے صحابہ کے کہ دوست جب بناؤ تو اسے پرکھو کہ دوست بنانے قابل ہے کہ یا نہیں۔ آئیے آپ کو ایک میں حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی فرماتے ہیں دوست اسے بناؤ جو اپنے دین پر ہو اور اسے دوست مت بناؤ جو برائی کے راستے میں ہو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دوست کے دین سے ہوتا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ برے دوست کے ساتھ رہو گے تو برائی ملے گا، اچھے دوست کے ساتھ رہو گے تو اچھائی ملے گا۔ آئیے ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں میں، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، جب وہ ٹانگے پہ بیٹھ کے سواریاں کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو بڑے ہی چپ چاپ رہتے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے بزرگ۔ تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا حضور آپ جب ٹانگے بیٹھتے ہو تو آپ بڑے خاموش رہتے ہو، کیوں نہیں بولتے ہو کچھ؟ کہتے ہیں بزرگ بھائی میرے، میں ٹانگے جب بیٹھتا ہوں نا تو جو ٹانگے چلانے والا ہے نا ان کی لینگویج غلط ہوتی ہے، ان کی جو لینگویج بولنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ غلط بولتے ہیں، تو اس لیے میں خاموش رہتا ہوں۔ یہ جب بولتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے بولتے ہیں، تو اس لیے میں خاموش رہتا ہوں۔ تو جہاں کہیں برے دوست ہوں وہاں سے آپ ہٹ جاؤ تو بہتر ہے۔ برے دوست کا ساتھ ہونا برائی ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو برائی نہیں سکھاتا، یعنی چوری ہی نہیں سکھاتا کہ جا کے بیٹا تو شراب پی گیا، جا کے بیٹا تو جوا کھیل گیا، جا کے بیٹا تو کسی کو مار گیا۔ کوئی ماں باپ نہیں سکھاتا۔ یہ بچے کہاں سیکھتے ہیں؟ جب ان کی سنگت غلط ہوتی ہے وہاں یار دوستوں سے سیکھتے ہیں یہ برائی۔ جو بچے برے دوست کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو برائی ہی سیکھتے ہیں، وہ نیکی کی کام نہیں سیکھتے ہیں، ہمیشہ وہ برائی پہ ہی رہیں گے۔ اس لیے دوست ایسا بناؤ جو کہ آپ کو کہیں اللہ کے رسول کے محفل سجی ہو، نعت پاک ہوتی رہے، وہاں لے کے جائے، چل یار چلنا جو اللہ کے رسول کا نعت پاک ہو رہا ہے وہاں چلتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کہیں ہو رہا ہے جلسہ، تو دوست کو کہے چلو بھائی چلتے ہیں آج وہاں، آج جلسہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، تقریر ہوگا، ایسا دوست بناؤ وہاں لے جائے آپ کو۔ نہیں تو برے دوست بناؤ گے آپ کو بلا کے لے کے جائے گا، چل یار وہاں بڑی اچھی ناچ گانا ہونے لگ رہا ہے، سینما لگا ہے تھیٹر بچے اچھے، چلو سینما دیکھ کے آتے ہیں، تو برا دوست آپ کو ہمیشہ سینما ہی دکھائے گا، شراب کے ٹھیکے پہ ہی لے جائے گا، نیکی کے راستے پر نہیں لے جائے گا، مسجد میں نہیں لے جائے گا، قافلے میں نہیں لے جائے گا، جلسے میں نہیں لے جائے گا۔ اس لیے دوست بناؤ تو اللہ والا دوست بناؤ جو کہ آپ کو نیکی کی راہ پہ لے جائے، جنت کی طرف لے جانے کے آپ کو راستہ دکھائے وہ، نہیں تو آپ کو جب برائی کی طرف لے جائے گا شراب کے ٹھیکے میں تو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے وہ دوست آپ کا۔ ایسا دوست مت بناؤ جو کہ جہنم کا راستہ دکھائے اسی دنیا میں۔ دوست کسی کے نہیں ہوتا بھائی میرے، یہ میں نے بہت آزمایا ہوں۔ دوست وہی ہوتا ہے جب برے وقت پہ وہ دوست کام آتا ہے تو وہی دوست کہلاتا ہے۔ ہم اگر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم خرچہ کر رہے ہیں
اس دوست کے پیچھے، تو وہ دوست ہمارا ہے، ہمارا ہی گن گائے گا. ہم کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، سنیما دکھاتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے اس کے ساتھ، تو ٹھیک ہے. اور جس دن ہم مصیبت میں پھنس گئے اس دن وہ دوست ایسے پیٹ کر کے بھاگ جائے گا، آپ کو دوستی بھول جائے گا وہ. اور جب آپ مرنے لگو گے نا تو آپ کے پاس وہ برا دوست آئے گا بھی نہیں، اسپتال میں بھی نہیں آئے گا، یہاں تک آپ کا انتقال ہو گیا تو قبرستان میں بھی نہیں آئے گا وہ دوست. یہ بھی وہ برا دوست ہے. اور آپ اگر نیک دوست اللہ والا دوست سے دوستی کرو گے، خدا نہ خواستہ آپ اگر بیمار پڑ گئے، ہاسپٹل میں پہنچ گئے، تو وہ دوست سنے گا تو آپ کے پاس ہاسپٹل میں جائے گا اور اللہ سے دعا بھی کرے گا، اے اللہ میرا دوست نیک تھا، اسے ٹھیک کر دے. اور خدا نہ خواستہ آپ کا انتقال ہو گیا، سمے پورا ہو گیا، تو آپ کا وہ دوست، نیک دوست، آپ کے ساتھ قبرستان میں بھی جائے گا، جنازے کی نماز بھی پڑھے گا، پڑھائے گا، اب آپ کے قبرستان پہ دعا بھی مانگے گا. اگر بدکار دوست ہے تو آپ کے نہ تو قبرستان میں جائے گا، نہ آپ کے میت میں آئے گا، نہ تو ہاسپٹل میں جائے گا. اس لیے دوست بناؤ کسی کو تو پرکھ کے بناؤ، آزماؤ اسے کہ ہمارے دوستی کے قابل ہے کہ نہیں ہے، ہمارے دوستی کے قابل ہے یا نہیں. اس لیے دوست بناتے سمے بہت سوچنا سمجھنا چاہیے، نہیں تو یہاں جلد بازی میں دوست بنا لیتے ہیں. ایک دوست نہیں، چار چار پانچ پر دوست بنا لیتے ہیں. وہی دوست جب اب برا ہوتا ہے آپ کو برائیوں کو طرف لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا نہ کرو، دوست بناؤ جس دوست کے سینے میں ذکر قلب ہو. ذکر قلب ہونا چاہیے دوست کے اندر. جس دوست کے اندر برائی ہے اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ اس کے اندر ذکر قلب نہیں ہے، وہ دوست کے قابل نہیں ہے، دوست کے قابل نہیں ہے. اس لیے وہ دوست بناؤ جسے بھی فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کا دوست نہ بناؤ کہ ہمارے اتنے فالوور ہیں. جس دن آپ کا انتقال ہو گیا یا برے کام میں پھنس گئے، وہ یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک کا دوست آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ میرا دوست پھنس گیا ہے، چلو اس کے مصیبت میں ہم کام آتے ہیں. نہیں آئے گا بھائی میرے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوست آپ کے کام میں نہیں آئے گا. آئے گا تو نیک ہی دوست آپ کے کام میں آئے گا. اس لیے جب بھی کہیں دوست بناؤ تو اچھا دوست بناؤ، کیونکہ وہ آپ کو برائی طرف لے جائے گا. کہیں بھی دیکھو، ایک بلڈنگ میں جب آگ لگتی ہے تو جو سرکاری کرمچاری ہوتے ہیں، کئی بلڈنگیں ساتھ میں رہتی ہیں، تو وہ پھٹافٹ سارے بلڈنگوں کو خالی کروا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ آگ کہیں سارے بلڈنگ میں نہ پھیل جائے. اس لیے آپ برا ایک دوست بنائے ہو نا، تو کہیں آپ کی وجہ سے اور بھی دوست نہ برے بن جائیں. اس لیے اسے چھوڑ دو گے تو بہتر رہے گا. اور کسی نیک دوست کو بنا لو. ایک نیک دوست بناؤ گے، کوئی عالم آدمی نے، تو آپ کو کتنے عالموں سے ملوا دے گا، وہ کتنے عالموں سے ملاقات کروا دے گا، دوستی کروا دے گا. ایک عالم اگر آپ پکڑو گے تو 10 عالموں سے آپ کو بنائے گا، دوستی ہو. اب آپ کو اچھے جلسے میں بھی لے جائے گا، اور جب جلسے میں لے جائے گا تو وہاں اچھے آپ کے دوست بھی ملتے ہیں، اچھے دوست ملیں گے آپ کو، اللہ کے راہ میں لے جانے والا دوست ملیں گے. اور ایک برا دوست آپ نے بنا لیا نا تو آپ کو کتنے برے دوست ملیں گے. کوئی اسمیکی ملے گا، کوئی شرابی ملے گا، کوئی جواری ملے گا، کوئی چور ملے گا،
کوئی راتوں کو خون مर्डर کرنے والا ملے گا. ایسے یعنی جب برائی کی طرف جاؤ گے تو برائی ہی دوست ملتے چلے جائیں گے، اور نیکی کی طرف جاؤ گے تو نیک دوست ملتے چلے جائیں گے. یہ ہوتا ہے. اس لیے نیک دوست بناؤ جو کہ اللہ والا دوست ہو، ہر برائی سے آپ کو بچائے گا. دوست بناؤ، سوچ سمجھ کے دوست بناؤ. انسٹاگرام پہ ننگے ناچنے والوں کو دوست مت بناؤ کہ وہ نچنیاں ہیں. وہ انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب پہ جو ناچ ناچ کے اپنا فلوور بنا رہے ہیں نا، وہ نچنیاں ہیں. وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. وہ چاہے وہ خواتینیں ہو گئی چاہے وہ مرد ہو گئے، سب کو بتا رہا ہوں میں. جو ناچ ناچ کے سرمگاہ دکھانے لگ رہے ہیں نا اپنے، یہ سب جہنم کی آگ میں جلیں گے. ابھی تو انہیں اچھا لگ رہا ہے، ہمیں فلوور مل رہے ہیں، یوٹیوب ہمیں پیسہ دے رہا ہے. مرو گے تو پیسہ ساتھ تھوڑی جائے گا آپ کی، وہ نہ تو فلوور جائیں گے، یہی رہ جائیں گے سب. اسی دنیا میں کچھ نہیں ساتھ جائے گا. کتنے آئے کتنے چلے گئے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا آئے، انہوں نے کچھ نہیں لے کے گیا. ان سے پہلے ان کے باپ دادا آئے، انہوں نے کچھ نہیں لے گیا. ان سے پہلے ان کے باپ دادا آئے، انہوں نے کچھ نہیں لے گیا. اس دنیا میں ایک آ رہے ہیں ایک جا رہے ہیں. کوئی کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، بس جا رہا ہے تو اپنے نیک اعمال لے کے جا رہا ہے. وہ اب سب کا قیامت دن حساب ہوگا. قیامت دن سب کا حساب ہوگا. اب جب ایسا حساب ہوگا، ملک شام کی زمین پہ حساب ہوگا. وہ زمین کسی ہوگی، وہ زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی. سلگتا رہے گا، آگ نکلتی رہے گی تپن سے کہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. وہاں آپ کا حساب و کتاب ہوگا. کیسے برداشت کرو گے آپ؟ یہاں ایک آگ کا چنگاری ہے، تیلی کا چٹکا لگتا ہے، آپ برداشت نہیں کر پاتے ہو. جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے میرے بھائی؟ جہنم کی آگ آپ نہیں برداشت کر سکتے ہو. اس لیے دوست آپ کو بگاڑنے کا مطلب ہے دوست. آپ کو جب بھی کوئی بگاڑے گا، برے راستے پہ جاؤ گے، دوست کے ہی ذریعے جاؤ گے. آپ دوست کے ہی ذریعے برے راستے میں جاؤ گے. آپ اگر دوست آپ کا نیک مل گیا تو آپ کو نیکی کی ہی راہ مل جائے گا. اگر برا دوست مل گیا تو آپ کو برائی کے طرف ہی لے جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غور سے سننا. نیک دوست ڈھونڈو. جب آپ زمانے کی دہلیز میں آؤ، دوست کہاں سے بنتے ہیں؟ اسکول سے بنتے ہیں. دوست اسکول سے بنتے ہیں. وہاں سے آپ کی دوستی شروع ہوتی ہے. برے دوست اچھے دوست وہیں سے ملتے ہیں. اور جو مدرسے میں پڑھے گا اس کو وہاں تو جو دوست ملے گا نیک ہی ملے گا، کیونکہ مدرسے میں تو بری پڑھائی ہوتی نہیں ہے. وہاں نیک ہی دوست آپ کو ملے گا مدرسے کے اندر. تو مدرسے کی دوستی بہترین دوستی، اور باہر کی دوستی، اسکول کی دوستی بری دوستی. کیونکہ جو دوستی ہوتی ہے بچوں کی بگڑنے کی طریقہ تربیت کے اوپر ہوتی ہے. اگر ماں باپ اچھے بچوں کو تربیت نہیں دے پائے ہیں تو وہ بچہ نیک راستے پر نہیں جا سکتا ہے، وہ برائی کے ہی راستے میں جائے گا بچہ. ہو تو ماں کو چاہیے کہ جب اس کے سکم یعنی پیٹ، سکم میں بچہ پلنے لگے تو ماں کو چاہیے درود پڑھے، نماز پڑھے، نعت پاک پڑھے، قرآن پڑھے، تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ بھی پڑھتی رہے، حتیٰ کہ جب وہ بچہ دنیا میں آئے گا تو وہی ہی پڑھائی کرے گا.
نہیں تو یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ سکم میں جب بچہ پلنے لگتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ برائیاں کرتی ہے، چگل خوریاں کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، تو بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں حرکتیں کرتی ہے اپنی ماں کے سکم میں، وہی سیکھے گا بچہ وہ۔ اور جب بچہ دنیا میں آ جائے تو ماں کو چاہیے جب اپنے سکم سے اس کے سکم میں دودھ کو پلائے تو وضو بنا کے نعت پاک پڑھے، درود پڑھے، کچھ نہ کچھ اللہ کا گنگناتے رہے ہو، تو وہ بچہ دودھ جب اس کے سکم میں جائے گا وہ بچہ عالم ہی بنے گا۔ سرکار غوث پاک اعظم جب اپنی ماں کے سکم میں پل رہے تھے تو ان کی ماں فاطمہ کیا کرتی تھی؟ نماز پڑھتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک اعظم اپنی ماں کے سکم سے 18 پارے کا حافظ قرآن بن گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جب اللہ کی رحم و کرم سے دنیا میں آ گئے، 6 سال کی عمر ہوئی ان کی، سرکار غوث پاک اعظم کی ماں نے مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے مدرسے میں جب بھیجا تو مولوی صاحب کہتے ہیں غوث میں تمہیں آج ایک سبق دے رہا ہوں، اس کو یاد کر کے کل مجھے سنا دینا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک اعظم دوسرے دن مدرسے میں جب جاتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں غوث میں تمہیں کل ایک سبق دیا تھا اسے یاد کر لیا ہے؟ سرکار غوث پاک اعظم کہتے جی مولوی صاحب، تو چلیے کھڑے ہو کے سنائیے۔ تو سرکار غوث پاک اعظم جو مولوی صاحب نے سبق دیا تھا اس سبق کو سنایا اور 18 پارہ تک سنا دیا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں غوث جو سبق ہم نے دیا تھا وہ تو تم نے سنا دیا، اس کے جو آگے تم نے سبق سنایا وہ تم کو کس نے سکھایا اور کس نے بتایا؟ یہ سبق ہم نے تو نہیں بتایا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک اعظم کہتے ہیں مولوی صاحب جب میں اپنی ماں کے سکم میں پل رہا تھا تو میری ماں جو ہے نعت پاک پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، درود پڑھتی تھی۔ جب ماں قرآن پڑھتی تھی تو میں پیٹ میں ماں کے سکم میں سنتا تھا، اور ماں کے سکم سے میں 18 پارے کا حافظ قرآن بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جس طرح سے سرکار غوث پاک اعظم اپنی ماں کے سکم میں حافظ قرآن بن گئے تھے 18 پارہ کے، اسی طرح سے ہر ماں اگر کرے اپنے سکم میں جب بچہ پلنے لگے، ہر ماں جب یہ کرے نا تو ہر بچہ نیک ہی بن سکتا ہے۔ نہیں تو جو چگل خوری والا بچہ دنیا میں آئے گا نا تو تمام گناہیں کرے گا، وہ اب ماں باپ کی بدنامیاں کرا دے گا، وہ بدنامیاں کرا دے گا ماں باپ کی، برائی کے راستے میں جائے گا۔ اور جب برائی کے راستے میں جائے گا تو اسے کیونکہ وہ برا تو پہلے سے ہے، اسے برے دوست بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باہر اسے دوست برے ملیں گے، اور نیک بچہ رہے گا تو باہر نیک دوست بھی ملتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، برے کو برا ملے گا، نیک کو نیک ملے گا۔ نیک مل گیا تو آپ کو مدینہ مدینہ دل ہو جائے گا، آپ کا دل مدینہ مدینہ کرے گا۔ اور برا دوست مل گیا تو آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، تمام دوست برے ملتے رہیں گے آپ کو، پھر آپ کا زندگی بیکار ہو گئی۔ اس لیے دوست بناؤ، نیک بناؤ، اور نیک جب دوست بن جاؤ گے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
آپ جو ہے دل، آپ کا دل مدینہ مدینہ بھی ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی کی درود شریف بھی پڑھتے رہو گے۔ درود پاک کی فضیلتیں اور برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی نے ارشاد فرمایا، جو کوئی میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 10 رحمتیں نازل کرے گا اور 10 گناہیں معاف بھی کرے گا۔ تو درود پاک پڑھنے سے آپ کے چہرے پہ ایک نور سا آئے گا، اور درود شریف پڑھتے رہو گے تو آپ کے کاروبار میں برکت بھی آئے گی۔ کئی فضیلتیں ہیں درود شریف کی، اب آپ نیک راستے بھی رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے درود پاک پڑھتے رہیے اور رحمتیں لوٹتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے کہ جو کوئی میرے رسول کے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ فرشتہ اس درود شریف کو لے کے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھتے رہیے، رحمتیں لوٹتے رہیے، اور دنیا میں سب بہت نیک دوست بناتے رہیے۔ دوست نیک بناؤ، برا دوست مت بناؤ، کیونکہ برا دوست آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، اچھا دوست آپ کو اچھائی کی طرف لے جائے گا۔ دوست بناؤ بہترین، اللہ والا دوست بناؤ، دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ کا جنت آپ کو ملے گی جب نیک راستے پر رہو گے، جنت ملے گی۔ نہیں تو اگر برے راستے پہ رہو گے، برا دوست بناؤ گے، تو پل صراط کا راستہ کیسے پار کرو گے بھائی میرے؟ پل کا صراط کا راستہ کیسے پار کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو نامہ اعمال رہے گا الٹے ہاتھ میں دے دے گا۔ برائی والا نامہ اعمال تو وہ الٹے ہاتھ ملے گا، اور جو نیک والا نامہ اعمال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں دے دے گا۔ اس لیے برائی کام نہ کرو، نیک دوست بناؤ۔ اگر دیکھ لو یہ دوست ہمارا برا ہے، برائی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، آپ وہیں سے ہٹ جاؤ، اس کے پیچھا چھوڑ دو کہ دوست برا ہے، ہمیں کل کے یہ برے طرف لے جا کے کہیں بری مصیبت میں نہ ڈال دے کہ ہمارے ماں باپ کو، پریوار کو پریشانی اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے اور پڑے گی کہ برا دوست ایک دن 2 دن چھوٹے موٹے گناہ کرے گا آپ کو لے کے، اور جب آپ کو زیادہ ہو جائے گا تو کوئی بڑا ہی کانڈ کرے گا، وہ آپ کو لے کے بڑی مصیبت میں ڈال دے گا آپ کا۔ پھر آپ کے جو ماں باپ نیک رہیں گے نا، ان کی بدنامیاں الگ ہوگی اور پیسہ الگ برباد ہوگا، ان کا بدنامی الگ ہو جائے گی۔ اس لیے برے دوست سے کنی کاٹ لو سیدھا کہ یہ برا دوست ہے، یہ ہمارے قابل نہیں ہے، یہ ہمارے قابل دوست نہیں ہے، یہ برا دوست ہے۔ اس لیے برا دوست بنو، سیدھا نیک دوست رہے گا آپ کو نیک راستے پہ لے کے جائے گا، برا دوست رہے گا تو برائی راستے پہ لے جائے گا۔ اس لیے دوست بناؤ، اسے پرکھو، پہلے 2-4 دن اس کے ساتھ رہ کے دیکھو، آپ تو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ یہ دوست برا ہے کہ نیک ہے۔ برا ہے تو پیچھا چھوڑ دو، نیک ہے تو اس کے ساتھ، اگر مسجد والا ہے دوست، جلسے میں جانے والا دوست ہے، قافلے میں جانے والا دوست ہے، نعت پاک پڑھنے والا دوست ہے، بے شک اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ برے دوستوں کے ساتھ نہ پکڑو، کیونکہ برے دوست جو ہوتا ہے اس کے منہ سے گندی گندی گالیاں نکلے گی، تو وہ گالیاں آپ بھی سیکھو گے، وہی گالی سیکھ کے آپ اپنے گھر میں آ کے دیو گے، باہر دیو گے، کسی کو بھی دیو گے۔ جو عادت برے دوست کی پڑ جاتی ہے نا، وہ
اپنے گھر میں بھی بندہ استعمال کرتا ہے، وہ باہر دے گے گالی تو گھر میں بھی دے گے. اگر نیک دوست رہے گا تو آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ جب سکھائے گا تو آپ گھر میں بھی آ کے کہو گے کوئی بات سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی ایک گلاس پانی پکڑایا جزاک اللہ خیر، اس طرح کہو گے. اور نہیں برا دوست رہا، آپ کو کوئی پانی میں مانگو گھر میں نہیں دے رہا، اب ماں بہن کے گالیاں دے کے پانی مانگو گے، اس سے اپنے گھر والے سے مانگو گے گالی دے کے، تو وہ کام نہ کرو. نیک دوست بناؤ، نیک دوست بناؤ، نیکی کی راہ پہ لے کے جائے گا آپ کو. برا دوست مت بناؤ، برا دوست بناؤ گے تو برائی کی طرف ہی لے کے آپ کو جائے گا. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پڑھتے رہیے، رحمتیں لوٹتے رہیے. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی